تفسیر ہے آیت نمبر 234 سے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں، یعنی عدت پوری کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ ہاں، اس میں صرف ایک استثنائی صورت ہے، اور وہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی، خواہ وہ 3 دن کے بعد ہو جائے یا پھر وہ 9 مہینے کے بعد ہو۔ عدت گزرنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی دوسری شادی کا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن بتائی گئی ہے، جو تقریباً 17 ہفتے اور 5 دن بنتی ہے، تقریباً 130 دن پر مشتمل ہے۔ یہ 4 مہینے بھی ہو سکتی تھی، 4 مہینے 20 دن بھی ہو سکتی تھی، 15 دن بھی ہو سکتی تھی، لیکن 4 مہینے 10 دن ہی کیوں؟ تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حمل کا جو 16واں ہفتہ ہوتا ہے، 16th ویک، اس کے اختتام پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر 1.5 ہفتہ یعنی تقریباً 12 دن اور آگے بڑھا لیا جائے، یعنی 17 ہفتے، 16 کی بجائے 17 ہفتے اور 5 دن، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، کیونکہ عورت کو عدت کا جو پابند کیا گیا ہے اس میں کئی ایک مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، جن میں نمبر 1 یہ کہ آنے والے بچے کا نسب محفوظ ہو، یعنی ایک انسان کا حق ہے کہ اس کو اس کی آئیڈینٹی ملے کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا کون کیا رشتہ دار ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ انسان الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس سے پہلے بھی پتہ چلا سکتا ہے، کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان میں 1 دن کی 2 دن کی پریگننسی کا بھی علم ہو سکتا ہے، تو پھر اتنے دن عورت کو کیوں روکا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی 1 بلین آبادی ایسی ہے کہ جس کے پاس بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں ہے، کہاں یہ کہ وہ الٹرا ساؤنڈ اور وہ ایسے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر اپنی پریگننسیز کو ڈٹرمن کر سکیں۔ تو دین جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر مقام اور مکان کے لیے ہے، اس لیے اس مدت میں اہم ترین چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ عورت کی جسمانی کیفیت کا اندازہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اگر کسی جسمانی سرجری سے بھی گزرتا ہے تو اس کو ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے، یا پوری طرح جسم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس سرجری کو یا اس روٹین کو عادی ہونے کے لیے انسان کو ایک وقت لگتا ہے۔ تو پھر اگر جسمانی تکلیف کے دور ہونے میں انسان کو وقت چاہیے، تو جو شوہر کی وفات پر جذباتی صدمہ عورت کو پہنچا ہے اس کی ہیلنگ کے لیے بھی وقت چاہیے کہ وہ اس ٹرانس سے باہر آئے، اس صدمے سے باہر آئے۔ اور ولادت کے ساتھ اس عدت کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات ایک لاس ہوتا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کو اس بچے میں ایک اور ہوپ نظر آنے لگتی ہے، تو وہ اس سینس آف لاس میں کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کی عدت جو ہے وہ اس مدت تک رکھی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو عدت کی حالت میں چونکہ زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے،
نکاح سے منع کیا گیا ہے، گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا، یعنی 3 بڑی چیزیں ہیں عدت میں. حالت عدت میں 3 خاص پابندیاں ہیں یا 3 نہ کرنے کے کام ہیں. وہ کیا ہیں؟ زیب و زینت سے پرہیز، نکاح کرنے سے پرہیز، اور گھر سے نکلنے سے پرہیز. تو یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. جہاں تک گھر سے نہ نکلنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ رہ کے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ باہر لوگوں میں جب وہ مکس اپ نہیں ہوتی تو پھر نکاح کا پیغام آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوہ عورت پر عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں، انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، نظریں اٹھنے لگتی ہیں. تو عورت کو اس مشکل سے بھی بچایا گیا ہے کہ جب تک وہ اور نکاح کر نہیں سکتی تو اسے کسی سے بھی منسوب نہ کیا جائے یا اس پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے، اس کی عزت و عصمت پر حرف نہ آئے. اور اسی وجہ سے زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے. پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہوتی ہے اور پھر بعض اوقات صدمے کے ساتھ غم اور غصہ اور چڑچڑا پن اور یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کو اپنے اون پر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے باہر کی ساری ایکٹیویٹیز بند کر کے اسے اپنے لیے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بارے میں جو بھی کریں تم ذمہ دار نہیں ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت اسی گھر میں اپنا وقت گزارے، تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس گھر کو عورت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے اس سے اس کو خاص اٹیچمنٹ ہوتی، وہ وہاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی. عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ بے شک آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں یا کسی کے گھر بھی مہمان بن کر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اسی طرح کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں جس طرح آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. یعنی ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنا کام پورا کرے اور پھر واپس لوٹے. وہ راحت و آرام اور آزادی جو اپنے گھر میں ہوتی وہ کہیں بھی نہیں ہوتی. انسان ایک طرح سے بندھا ہوا ہوتا ہے. تو ایک عورت جس کا شوہر چلا جائے، اگر اسے یہ کہا جائے کہ وہ گھر بھی چھوڑ دے اور وہ چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے تو یہ اس کے لیے دوہرے صدمے کے برابر ہے. تو یہ ایک طرح سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ان پر جبر کیا گیا، پابندی لگائی گئی، ان کو روکا گیا. نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تم اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت اپنے میعاد کو پہنچ جائے. یہ بھی ہوتا نا عام طور پر عورت نہیں بھی جانا چاہتی تو میکے والے کہتے ہیں اب تمہارے لیے کیا رہا یہاں، چلو تم ساتھ چلو. اب وہ اپنے طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں اور زیادہ کیئر کر سکتے ہیں، جبکہ عورت کے اندر کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں رہے، یا وہ ان یادوں کو یا ان ساری احساسات کو تازہ رکھنا چاہتی ہے جو اس گھر میں اس کو ایک طرح سے ایک اونرشپ کی جو فیلنگ تھی یا اس کی اپنی ایک حیثیت تھی. تو اس لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کو اسی گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اس عورت کو پابندی لگائی جا رہی بلکہ اس کو حکم دے کے باقی آس پاس کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو یہیں رہنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک شخص فوت ہوتا ہے فوراً لوگ تقسیم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، گھر ڈیوائیڈ کرو، یہ کس کے نام ہوگا، یہ فلاں کا ہے، اب وہ فلاں اس میں آنا چاہتا ہے، یہ فلاں بچے کے نام کا ہے. اب وہ بیٹا اور بہو صاحبہ تیار کھڑی ہیں کہ کس وقت یہ ماں نکلے اور یہ گھر ہم قبضہ کریں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس عورت کو وہاں اپنی جذباتی اور جسمانی اور روحانی کیفیت سے آہستہ آہستہ باہر نکلنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے. اور باقی وہ رسا اگرچہ اس گھر پہ اوروں کا بھی حصہ ہے یا حق ہے یا کسی کے بھی نام ہے، لیکن اس کو ابھی اس غم سے نکلنے دو، اسے سکون لینے دو، اسے فیصلہ کرنے دو، اسے پلان کرنے دو کہ اب اس کو آئندہ زندگی میں کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے. لہٰذا یہ اس کا حق ہے کہ اسے وہاں رہنا ہے، اسے رہنے دو. اور جہاں تک عدت میں خوشبو وغیرہ لگانے کا تعلق ہے تو اس میں واضح طور پر حدیث آتی ہے
حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا، سوائے خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنے، یعنی زیب و زینت اختیار نہ کریں۔ رنگے ہوئے کپڑے سے مراد یہ کہ بہت کلرفل اور بہت کڑھائی والے اور زیب و زینت والے وہ کپڑے نہ ہوں، اور اسی طرح پرفیوم وغیرہ نہ لگایا جائے اور میک اپ نہ کیا جائے، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو، یعنی کپڑے کا رنگ ہی رنگین ہو، پینٹنگ وغیرہ نہ ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو اور غسل کرتے ہو تو قسط الاسفار خوشبو لگا لے، یعنی جیسے خوشبو والے صابن یا شیمپو وغیرہ کو استعمال کرنا تو اس کی اجازت ہے، یعنی محرم کی طرح جو احرام پہن لیتا ہے تو اس کو تو بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی نا کہ خوشبودار شیمپو یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرے، لیکن یہ عورت اپنی صفائی ستھرائی کے لیے خوشبودار چیز استعمال کر سکتی ہے، خصوصاً پیریڈز کے بعد جب نہانا ہے، ادروائز باقاعدہ زیب و زینت کے لیے خوشبو نہیں لگائے گی۔ نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، بجز اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا ہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے، اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوبارہ وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ تیسری بار سوال کیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی، یعنی دور جاہلیت میں عدت کا وقت 1 سال تھا، اور سال گزارنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ راوی نے زینب سے پوچھا، یہ زینب حضرت ام سلمہ کی بیٹی، یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے؟ وہ کیوں پھینکتی تھی دور جاہلیت میں؟ یہ جو ہیں یہ راوی اب یہ بعد کے ہیں، دور اسلام میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو نہیں معلوم کہ وہ دور جاہلیت کی رسمیں کیا تھیں۔ زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خامند مر جاتا وہ ایک تنگ و تاریک جھونپڑے میں جا بیٹھتی، یعنی گھر چھوڑ کر وہاں چلی جاتی، برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی، نہ کوئی آرائش و زیبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی۔ سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی، کبھی وہ جانور مر بھی جاتا، اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینکتی، اس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کتنے عجیب و غریب قسم کے دور جاہلیت کے طریقے یا رسم و رواج تھے، اسلام نے آ کے ان سب چیزوں کو ختم کیا اور صرف ایک ہی چیز رکھی کہ وہ زیب و زینت نہ کرے اور اس قسم کی ریچولز کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے والذین یتوفون منکم، کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں تو ان بیویوں کو 4 ماہ 10 دن تک عدت کرنا ہے، اور یہ عدت جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ سنا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا جنازہ جا رہا ہو تو وہ بھی جنازے کے ساتھ 40 قدم چلی جائے اور پھر وہ عدت سے باہر آ جائے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں عدت سے باہر آنے کا، یہ عدت لازم ہوگی۔ اور پھر یہ جو کہا گیا نا کہ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی شوہر کے جو وارث ہیں وہ اب رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ مثلا شوہر فوت ہو گیا، اب باقی شوہر کے بھائی ہیں یا سسر ہے یا اولاد جوان ہے، تو عموماً کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں؟ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب ایک عورت بیوہ ہوتی تو وہ اپنی مرضی سے پھر 1 سال کے بعد بھی اس گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، لوگ اسے سامان وراثت کی طرح تقسیم کر دیتے تھے کہ یہ اب فلاں بھائی کے حصے میں آ گئی، شوہر تو فوت ہو گیا، اب یہ فلاں کی ہے، اور کوئی نہیں تو سسر ہی اس کو اپنا بنا لے۔ تو اس قسم کے ظلم و ستم بہت تھے، یعنی عورت پر سخت پابندی تھی، شوہر کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا، اور اسے اپنی غلام بنا کے یا نوکر بنا کے یا اس کے اوپر
ظلم و ستم کر کے یا کوئی بھی اپنی ملکیت سمجھ لیتا، تو اسلام نے آ کے اس بیریئر کو توڑا کہ نہیں، اب عورت وہاں نہیں رہے گی، اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، وہ نکل کے میکے میں جائے یا دوسری شادی کرے. اگر معروف طریقے پر، جائز طریقے پر وہ کچھ کرتی ہے تو تم اسے نہیں روکو گے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کی دوسری شادی کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور عدت گزارنے پر بھی شادی کرنے کو وہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ اور کہیں کیوں جائے یا کیوں شادی کرے. اور اس میں ظاہر ہے کہ عورت کا ایک حق جو ہے وہ تلف ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ تانا بھی دیا جاتا ہے کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کو شادی کا شوق ہے، اور یہ تو پہلے ہی چاہتی تھی اور اس نے تو شکر کیا، اور اس طرح کے جھوٹے قسم کے الزامات عورت پر لگائے جاتے ہیں. تو جو بھی شخص اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی خاطر دوسرا نکاح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر اسلام کے اعتبار سے یا اسلامی لحاظ سے کوئی پابندی یا تانا یا عیب نہیں، یا اس میں کوئی برائی نہیں. یہ ہمارا ہندوانہ کلچر ہے کہ جس میں عورت کے لیے دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی نیت پر یا اس کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی خراب عورت. عموماً عورت جو بہت بڑے ایموشنل ٹارچر سے گزرتی ہے وہ شک کی کیفیت ہے. شوہر کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے. شوہر فوت ہو جائے تو سب کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کی درست چیزیں بھی الٹی نظر آتی. وہ گھر سے اپنے کام سے نکلتی ہے تو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ کسی سے بات کرتی ہے تو کوئی اس کے گھر آ جائے تو کسی سے ہنس کے بات کر لے تو ان سب مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ پھر اس کے لیے دوسری شادی کا ہی انتظام کر دیا جائے. اور اگر اس کو براہ راست کسی نے پیغام بھیج دیا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور کسی کو ولی بنا کر، یعنی اپنے بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو کرنا چاہے، تو کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی. تم پر کوئی گناہ نہیں، تم ذمہ دار نہیں. اب وہ خود بھی میچور ہیں اپنی ذمہ داری نبھانے میں، اگر تمہاری مدد چاہتی ہیں تو تم ان کی مدد کرو. اور اسی طرح اگر وہ جائز حدود میں رہ کے زیب و زینت کرتی ہیں یا اپنا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں، تو تم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرو، یہ مراد ہے. لیکن بالمعروف کی شرط ہے ساتھ. عورت کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو شریعت کی حدود سے یا جو ایک معروف طریقہ ہے اس سے نکلا ہوا ہو یا ہٹا ہوا ہو. اس کی اجازت نہیں، اس کا جواز نہیں. ولا جناح علیکم. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے تو اپنی عدت گزار لی اور وہ تو اپنے خاوند کے گھر میں رہ رہی ہے اور زیب و زینت نہیں کر رہی، لیکن دوسری طرف جو مرد حضرات ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اب یہ عورت جو ہے وہ بغیر شوہر کے ہے اور کوئی رشتہ داروں میں سے یا جاننے والوں میں سے اس کو پروپوز کرنا چاہتا ہے، تو اس کی لمٹس کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، وہ بتائی گئی. ولا جناح علیکم. تم پر کوئی گناہ نہیں فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء، کہ جو بھی تم اشارے کنائے میں عورت کو پروپوزل بھیجو. یعنی ڈائریکٹ کلیئر لفظوں میں نہیں بھیج سکتے، ہاں انڈائریکٹلی اشاروں میں بات کی جا سکتی ہے، خواہ ڈائریکٹ کرو یا کسی اور سے کرواؤ. اور یہ کب کی بات ہے؟ دوران عدت. عدت کے دوران کوئی مرد عورت کو واضح اور صریح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ دے. ہاں اشارہ کیا جا سکتا ہے. مثلاً کیسے؟ کیا صورت ہوگی؟ مثلاً کوئی تعزیت کرنے آیا تو وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر ایک آزمائش بھیجی ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کو اور بندوبست کر دے گا. اب یہ جملہ کیا ہے؟ اشارتاً، اور کسی ایسے شخص کی طرف سے اشارہ جو خود شادی کا متمنی ہو یا طلبگار ہو، تو اس کی اجازت ہے، اس کی رخصت ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے. عموماً جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں نا گھروں میں. اب اس کا کیا ہوگا، اب اس کی شادی فلاں سے کر دینی چاہیے، اور ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر جب یہ پتا ہوتا ہے کہ عورت کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، وہ تنہا رہ گئی ہے، تو لوگوں کے دل میں اس عورت سے شادی کرنے کا خیال آ سکتا ہے مردوں کے. تو اس خیال پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ بہت فطری خیال ہے. یعنی بیوہ عورت سے شادی کرنے کا خیال جو دل میں آئے کسی کے، تو گناہگار نہیں ہے اس پر.
یہ مانا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے. اور ذکر یعنی دل میں بھی ہو سکتا ہے, کسی سے بھی بات ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص اپنے کسی دوست سے مشورہ کرتا ہے کہ کیا خیال ہے فلاں عورت بیوہ, میں اس سے شادی کر لوں. تو اس نے بول کے ذکر کر لیا نا, بول کے نہیں کیا, دل میں خیال آیا اس کے. تو دل میں خیال آیا یا کسی اور سے وہ ڈسکس کر رہا ہے, اس کی اجازت ہے. ہاں, اس عورت سے جا کے نہیں بات کر سکتے, ٹھیک ہے. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, لیکن نہیں تم ان سے وعدہ کرو گے چھپ کر. یعنی کہ خاندان والوں کو پتہ ہی نہیں اور خفیہ خفیہ اس سے وعدہ کر لیا. نہیں, ابھی کوئی وعدہ وعید نہیں ہوگا, کوئی باہم عہد و پیمان نہیں ہوگا. الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم معروف بات کرو. یہاں معروف بات کون سی ہوگی؟ اشارے کنائے میں. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نکاح کرنے کا پکا ارادہ نہ کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ کتاب یعنی عدت اپنے مقرر وقت کو پہنچ جائے. پھر تم باقاعدہ بات پکی کر سکتے. یعنی آپ یوں اگر اپنی عام زبان میں کہنا, اور تم بات پکی نہ کرو یہاں تک کہ عدت گزر جائے. تو بات پکی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس موقع پہ کہتے ہیں بات پکی ہو گئی؟ ہاں کہ بس اب شادی تیار ہے, یا بات ہو گئی ہے, فائنل ہو گئی, اب ڈیٹ رکھ لیں گے. یعنی ڈیٹ نہیں رکھ سکتے عدت کے دوران, یہ مانا. نہ منگنی کر سکتے ہیں, نہ ڈیٹ رکھ سکتے ہیں, نہ ظاہری نہ چھپ کے. اشارے کنائے میں بات ہو سکتی ہے تاکہ دوسرا دھیان میں رکھے, ذہن میں رکھے. اور پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اگر تم کچھ بھی ان کاموں میں سے کرو گے تو اللہ کو تو سب پتا ہے. وہ ظاہری کیا, وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. فَاحْذَرُوا, لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے, بردبار بھی ہے. اس کو سب پتا ہے کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہیں, اس کے باوجود وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے, ان کو معاف کرتا رہتا ہے, ان سے درگزر کرتا رہتا ہے. لیکن اس کی ڈھیل کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو, پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو نکاح کا پیغام دینا ہے, یا ڈھکے چھپے بات کرنا ہے, یا منگنی کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ ساری باتیں صرف بیوہ عورت کے لیے نہیں ہیں, طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی ہو سکتی. تو اب آپ دیکھیے کہ عدت کے دوران منگنی کی یا نکاح کے پیغام کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1, حرام, یعنی حرام ہے صریحاً, لیکن حلال ہے تحریزاً, یعنی اشارے میں. دوبارہ سن لیجیے, نکاح کا پیغام دینا یا منگنی کرنا عدت کے دوران حرام ہے. کس صورت میں؟ کس کی عدت کے دوران؟ کون سی عورت؟ بیوہ عورت کو نکاح کا کھلا پیغام دینا, چھپ کے وعدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن جائز کیا ہے؟ اشارتاً. ٹھیک ہے. ایک اور عورت ہے جو عدت کی حالت میں ہے, نہ آپ اس کو کھلا پیغام دے سکتے ہیں نہ چھپا. وہ کون ہے؟ طلاق یافتہ, لیکن رجعی طلاق یافتہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا شوہر اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے, ابھی وہ پوری طرح آزاد نہیں ہے. پھر مباح ہے کھلم کھلا پیغام دینا بھی اور اشارتاً دینا بھی. وہ کون ہے؟ بائنا. بائنا کے لیے دونوں طرح سے کھلا بھی دے سکتے ہو اور اشارے میں بھی دے سکتے ہو. اور اسی طرح خلا والی عورت کے لیے بھی پیغام دے سکتے ہیں, کھلے اور چھپے دونوں طرح. چھپے سے مراد اشارتاً. اسی طرح جس کا نکاح فسخ ہوا اس کو بھی. لیکن رجعی طلاق میں کھلا پیغام چھپا پیغام دونوں حرام ہیں. بائنا کے لیے دونوں جائز ہیں, بیوہ کے لیے ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. تو اب 3 صورتیں ہوگی نا. مکمل حرام کس کے لیے؟ طلاق رجعی والی کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ان کے شوہر زیادہ حقدار ان کو واپس لانے کے.
جائز ہے کھلے اور چھپے، کس کے لیے؟ طلاق یافتہ عورت کے لیے جس کی عدت پوری ہو چکی ہے. کھلے حرام اور اشارتاً حلال یہ کس کے لیے؟ بیوہ عورت. ٹھیک ہے. 3 طرح کی عدتیں ہیں نا، رجعی طلاق کے بعد عدت، بائنہ طلاق کے بعد عدت، اور وفات شدہ شوہر کی بیوہ کی عدت. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے، مثلا کوئی لڑکی بیوہ ہوئی، ماں کہتی ہے میں مرنے لگی ہوں، اس کا جلدی نکاح کرو. وہ کہتے ہیں بھی ابھی اس کی عدت نہیں پوری، کوئی بات نہیں، ہوتی رہے گی، تم اس کا نکاح کرو، میں مر نہ جاؤں کہیں. ایسے بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، لوگ جلدی میں نکاح کر لیتے. اب اگر نکاح کر لیا کسی نے عدت کے دوران تو کیا ہوگا؟ لٹرلی ایک میرے پاس کیس آیا کسی کا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا ان کو یہ نہیں کرنا، وہ کر چکے. بعد میں کسی نے جب منع کیا تو کہا اچھا اب کیا کریں، کیا کریں گے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ نکاح باطل ہے، فوراً الگ کیا جائے گا. یعنی اگر کر بھی لیا ہے تو اس کو الگ کر دیا جائے گا، ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ نکاح نہیں قائم ہوگا. اب کیا ہوگا؟ جب عدت گزر جائے گی تو بعض کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ کبھی نکاح کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ایک باطل کام کیا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. ابھی ڈفرنس آف اوپینین کب ہوتا ہے؟ کن باتوں میں ہوتا ہے؟ جن میں کوئی واضح نص سے صریح موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کسی نے کر لیا تو کیا کریں گے؟ فوراً الگ کر دیں گے ان کو. چلو کر دیا الگ، اب عدت گزر گئی، اب کیا کریں؟ دوبارہ نکاح کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ نکاح ہے ہی باطل، وہ واقع نہیں ہوتا جو عدت کے دوران ہو، کیونکہ منع کیا گیا ہے. پھر فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. یہاں مس کا کیا معنی ہے؟ جسمانی تعلق، خلوت، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی. حضرت مریم بھی کہتی ہے نا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، سورۃ آل عمران میں، کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا تھا، اس سے مراد وہی جسمانی تعلق ہے. تو معلوم تمسوہن کا مطلب فزیکل ریلیشن شپ ہے عورت اور مرد کا نکاح کے بعد. تو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، او تفردوا لہن فریضہ، یا تم نے نہیں مقرر کیا تھا فریضہ. اب نہیں کہاں سے آئے گا؟ یہاں پچھلا لم ہی اس پہ بھی اثر کر رہا ہے. یعنی تم نے ان سے کوئی فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کیا، اور ابھی نکاح کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا. ویسے تو کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اچھا ابھی نکاح کر لیتے ہیں، وہ کر لیں گے، اپنے گھر کی بات ہے نا. بعض اوقات بالکل کلوز رشتے داروں میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گھر کی بات ہے، کر لیں گے، دینا ہی ہے نا، دے دیں گے، بعد میں طے کر لیں گے. ایسے ہو جاتا ہے بعض اوقات. اگرچہ یہ شرط ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن ہو گیا. جیسے بعض اوقات قریبی رشتے داروں میں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں فلاں چیز ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہے، لے جاؤ. کتنے کیا؟ وہ بعد میں طے ہوتی رہے گی قیمت، جاؤ لے جاؤ. ایسا ہوتا ہے نا. یعنی باہم معاملات میں اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، طے کر کے لینی چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، یا کسی سے ہو گیا ایسے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا، تو اب حل کیا ہو، اس کا حل بتایا جا رہا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ. تعلق نہیں ہوا یا مہر ہی مقرر نہیں ہوا، تو پھر کیا ہے؟ کیا طلاق دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا. ومتعوہن، اور ان کو متاع دو، فائدہ پہنچاؤ. یعنی اب کچھ طے نہیں ہوا تھا کہ 1000 ہے 2000 ہے، تو اب کیا کریں؟ اب کریں یہ کہ مہر مثل مقرر کریں. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ جو خاندان کی ہے اس جیسی اور لڑکیوں کو ملا، اسے دوسری بہن کو کتنا ملا تھا یا اس کی کزنز کو کتنا ملا تھا، اس کے مطابق اس کا بھی طے ہوگا. اب ٹھیک ہے، بہن تو بیاہی گئی بہت امیر گھرانے میں، اس کو تو بہت بڑا مہر ملا، اب یہ تو نہیں دے پا رہا،
تو علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر کیا ہے اس کے اندازے کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پہ اس کے اندازے کے مطابق. مطعم بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں عورت کی بھی حیثیت دیکھی جائے گی کہ اس کی بہنوں کو یا خالہ پھپھی وغیرہ کو کیا ملا، اور دوسری طرف مرد کی حیثیت بھی دیکھی جائے گی کہ وہ کیا دینے کے قابل ہے. جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے دے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کر لو بالمعروف، بھلے طریقے سے. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، لازم ہے، ذمہ ہے. اب یہ جو متاع ہے یہ کیا صرف ایسی عورتوں کو ملے گی جن کا مہر طے نہیں ہوا، یا سب کے لیے متاع طلاق ہے؟ مہر تو سب کے لیے ہے، لیکن طلاق کے وقت طلاق یافتہ عورت کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کو رخصت کرتے وقت کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. صرف مہر پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے. یہ معنی اس کا. اب دیکھیں 2-3 صورتیں ہو جائیں گی. نمبر 1، مہر مقرر نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا اور مرد کی حیثیت کے مطابق کچھ طے کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر تھا لیکن ابھی تعلق کوئی قائم نہیں ہوا تھا، اس کا آگے مزید وضاحت آئے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ بس طلاق دے دی، مہر بھی دے دیا، رخصتی کے وقت کیا ہے مزید بھی کچھ دے دو. محسنین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ طلاق جیسے معاملے کو بھی طے کرتے ہوئے بیوی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے بھی ایسے رخصت کریں جیسے کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں، مار پیٹ کے دھکے دے کے نہیں. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر. یہ ہے اسلام کی تعلیم. کتنے لوگ ہیں جو ایسی تعلیم فالو کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے دیندار اور نمازیں پڑھنے والے اور تہجد پڑھنے والے بھی ان معاملات میں آ کے زیادتی کر جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اس بیچاری کا اپنا حق جو ہے وہ بھی نہیں دیتے. کہاں یہ کہ حقا علی المحسنین، لازم ہے محسنین پہ کہ وہ خود سے خود کچھ اور بھی دے دیں. خدا کا خوف نہیں ہے نا. انسان بھول جاتا ہے کہ کسی پہ ظلم اپنے پہ ظلم ہے، اور جو کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ خود بھی دیکھتا ہے. مومن کون ہے؟ جو دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہر گھرانے میں بہو کو بیٹی کی جگہ رکھ لیا جائے کہ ہم کیا چاہیں گے ہماری بیٹی سسرال میں جائے تو سسرال والے اس کے ساتھ کیا کریں. ہر شوہر بیوی کو اپنی بہن کی جگہ رکھ کے دیکھے کہ ہم اپنی بہن کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو. تو جو ہم اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں تو ہی تعلقات صحیح ہو سکتے ہیں. ہماری مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اپنے لیے کچھ اور چاہیں گے اور دوسروں کے لیے کچھ اور معاملہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب ظلم اور زیادتی کی باتیں ہیں اور اسلامی تعلیم سے لا علم ہونے کی بات ہے. کیوں کہا گیا سورۃ البقرہ پڑھا کرو؟ جس گھر میں پڑھی جاتی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیسے بھاگتا ہے شیطان؟ اگر یہ باتیں آپ عمل کریں گے شیطان کو کہاں سے رخنہ اندازی کا موقع ملے گا؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ ہمارے اوپر لازم کیا ہے، شیطان وہیں پر آتا ہے نا جب اس کو پتا ہے جہالت، ان کو خبر ہی نہیں ان کو کرنا کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو متع طلاق ہے یہ ہر طلاق یافتہ عورت کا حق ہے، محسنین کے ذمے لازم کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو انجری ہوئی ہے، سرجری ہوئی ہے، یا دکھ ہوا ہے، یا صدمہ ہوا، یا حادثہ ہوا، یا انسیڈنٹ ہو گیا زندگی میں ہونا تھا، تو اس کو کسی نہ کسی طرح اس کے دکھ اور تکلیف کو کم کیا جائے. یہ کس لیے؟ کہ امت وسط ہو. تمہیں امت وسط کے طور پر مل جل کر ایک بڑا کام کرنا ہے، اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے آپس میں تعلقات درست ہوں. اس سے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بغض پالا ہوا، اس سے نفرت ہے، اس سے عداوت ہے، اس سے جیلسی ہے. کیا کریں گے ایسے لوگ؟
کوئی بڑا کام کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر. اور آج کل چونکہ ہے یہ سب کچھ، اسی لیے تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ابن عباس نے فرمایا کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کم از کم دیے جائے، یعنی المقتری قدرو، یعنی کم سے کم بھی ایک جوڑا ضرور دیا جائے. قاضی شرح نے 500 درہم کا عطیہ دیا، یعنی اس میں کوئی ایک لگی بندی رقم نہیں، کوئی زیادہ بھی دے سکتا ہے اور کم بھی، لیکن دیا ضرور جائے. نکاح اور طلاق اگرچہ دو اینڈز ہیں، لیکن دونوں میں احسان اور دونوں میں دینے والا رویہ ہو.